بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے وہ یہاں آئی ہیں میں ہر تیسرے چوتھے دن ان کے گھر جایا کرتی ہوں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا، اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، میں بھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتی، لیکن زبیدہ میرے ساتھ تھی اور ان کی حالت دیکھ کر میں حجاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ صاف کہو، اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ آئی ہو تو برا نہیں کیا، وہ ابھی آ جائے گی۔ میں نے خادمہ کو بھیج دیا، لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا تمہارا خیال تھا کہ مجھ میں انسانیت کی کوئی رم باقی نہیں رہی؟ مجھے معاف کیجیے۔ اچھا اب تم میرے ساتھ چلو۔ زبیدہ محمد بن قاسم کی ماں کے سراہنے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی کہ ایک شامی لونڈی ان کے پاس کھڑی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے کراہتے ہوئے زبیدہ کا ہاتھ اپنے نحیفات میں لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے ہاتھوں سے میری جلتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے باپ کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت خفا ہوں گے، پھر شاید تم کبھی یہاں نہ آ سکو۔ بیٹی جاؤ، زبیدہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں۔ صحن میں کسی کی آہٹ سن کر زبیدہ نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کی لگام حبشی غلام کے ہاتھ میں تھما کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے پر زبیدہ کو دیکھ کر جھٹکا اور پہچان کر بولا، تم یہاں؟ امی کیسی ہیں؟ زبیدہ نے جواب دینے کے بجائے اس کی سپاہیانہ ہیبت سے مرعوب ہو کر ایک طرف ہٹ گئی۔ محمد بن قاسم اندر داخل ہوا۔ بیٹے پر نگاہ پڑتے ہی ماں کے زرد چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹے تم آ گئے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سر سے خود اتارتے ہوئے پوچھا، امی آپ کب سے علیل ہیں؟ بیٹا بصرہ پہنچتے ہی میری طبیعت سخت خراب ہو گئی، لیکن مجھے کیوں نہیں لکھا؟ بیٹے تم گھر سے کوسوں دور تھے اور تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ خود تمہارے سر پر بہت مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے، اسے پھر پہن کر دکھاؤ۔ میں اپنے نوجوان مجاہد کو سپاہیانہ لباس میں اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خود اپنے سر پر رکھ لیا۔ ماں کچھ دیر ٹٹنی باندھ کر اسے دیکھتی رہی، اس کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی، میرے اللہ یہ سر ہمیشہ اونچے رہے۔ محمد بن قاسم سے نظریں ہٹا کر اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب تھی یہ جھکتی اور شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، محمد تم نے انہیں نہیں پہچانا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن زبیدہ تم کیسی آئیں؟ چچا کو تو یہ معلوم نہ تھا کہ امی جان یہاں ہیں۔ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم اپنے چچا سے مل کر آئے ہو؟ ہاں امی، کتیبہ کا ضروری پیغام تھا، اس لیے میں سیدھا ان کے پاس پہنچا اور وہ مجھے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ وہ خود بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، میں آپ کی علالت کا حال سن کر بھاگ آیا اور انہیں ساتھ نہ لا سکا۔ ماں نے مغموم صورت بنا کر کہا، خدا کرے یہاں آنے میں اس کی نیت نیک ہو۔ زبیدہ کا سرخ اور سفید چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کہا، چچی جان میں جاتی ہوں۔ شامی کنیز بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اتنے میں باہر سے کسی کے پاؤں کی چھاپ سنائی دی اور شامی کنیز نے آگے بڑھ کر صحن کی طرف جھانکا، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ محمد بن قاسم پریشان ہو کر اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا۔ زبیدہ کی ماں اندر داخل ہوئی اور حجاج بن یوسف نے دروازے پر رک کر محمد بن قاسم سے کہا، محمد اپنی ماں سے پوچھو مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ محمد بن قاسم نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں امی، چچا کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ ماں نے سر اور چہرہ ڈھانپتے ہوئے جواب دیا، گھر میں آنے والے مہمان کے لیے دروازے بند نہیں کیے کرتے، انہیں بلا لو۔ حجاج بن یوسف اندر داخل ہوا۔ زبیدہ کے چہرے پر کئی رنگ آ چکے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی ڈرتی کیوں ہو؟ تمہارے ابا خود تمہاری چچی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو وہاں بیٹھے چند ساتھی نہ گزری تھی، گل میں لوگوں کا شور سن کر محمد بن قاسم باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا واپس آ کر کہنے لگا، آپ کو دیکھ کر محلے کے تمام لوگ ہمارے دروازے پر جمع ہو گئے، وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ تیسرے دن محمد بن قاسم پھر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے اور انہوں نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی، میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، میں نے آج صبح کتیبہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا، اسے لکھ بھیجے کہ مجھے تمہاری تجاویز سے اتفاق ہے، اب تم کچھ عرصہ یہیں رہو گے، لیکن میرا وہاں ضروری ہے۔ کتیبہ نے مجھے
جلد واپس آنے کے لیے بہت تاکید کی۔ حجاج نے جواب دیا مجھے اس جگہ تمہاری ضرورت ہے، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور تم میرا ہاتھ بڑھا سکتے ہو، میں یہاں اکیلا ہر معاذ کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تمہارے متعلق میں نے دربار خلافت میں بھی لکھا ہے، ممکن ہے تمہیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے، لیکن دمشق میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار لوگ موجود ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ دربار خلافت میں آپ کے اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ مجھے ترکستان جانے کی اجازت دے دی۔ محمد تمہارا یہ کیا خیال ہے، اگر تم بھتیجا ہونے کے بجائے میرے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہاری بیجا حمایت نہ کرتا، مجھے یقین ہے کہ تم بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو، یہ محض اتفاق ہے کہ تم میرے بھتیجے ہو۔ پرسوں کی ملاقات میں جو اثر تم نے مجھ پر ڈالا ہے، اس کے بعد خواہ تم کوئی بھی ہوتے میں یقیناً تمہارے لیے یہی کچھ کرتا۔ کتیبہ بذات خود ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ تمہارے بغیر کام چلا سکے، تم میدان جنگ کے بجائے دمشق یا بصرہ میں رہ کر اس کی زیادہ مدد کر سکے۔ تم نوجوان ہو، وہ نوجوان جو بوڑھوں کی آواز سے ٹس سے مس ہونے کے عادی نہیں، یقیناً تمہاری آواز پر لبے کہیں گے۔ کتیبہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہوگی تم یہاں دمشق میں بیٹھ کر اس کے لیے مزید سپاہی بھرتی کرتے رہو۔ دوسرے محاذ پر ہماری افواج مغربی افریقہ تک پہنچ چکے ہیں، ممکن ہے موسیٰ بن نصیر کسی دن سمندر عبور کر کے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس صورت میں ہمارے لیے مغربی محاذ ترکستان کے محاذ سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گا، اس لیے جب تک دربار خلافت سے میرے مکتوب کا جواب نہیں آتا تم یہیں رہو۔ اور تمہارے ماموں جان بھی ابھی تک کوفہ سے آئے کہ نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا شاید وہ آج انہیں آتے ہی میرے پاس بھیجنا اور کہنا کہ یہ والی بصرہ کا حکم نہیں، حجاج بن یوسف کی درخواست ہے۔ محمد بن قاسم باہر نکلا تو ایک کنیز نے کہا آپ کی چچی آپ کو اندر بلاتی ہے۔ محمد بن قاسم حرم سرا میں داخل ہوا، زبیدہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی، وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ چچی نے محمد بن قاسم کو اپنے سامنے ایک کرسی پر بٹھا دیا، پوچھا بیٹا تمہارے ماموں جان آئے کہ نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا وہ آج آ جائیں گے، لیکن ان کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ چچا بھی مجھ سے انہی کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کچھ نہیں بیٹا، ایک کام ہے۔ محمد بن قاسم چچی سے رخصت ہو کر گھر پہنچے تو حجاج بن یوسف کی ایک بوڑھی خادمہ باہر نکل رہی تھی، وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں بستر پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولی بیٹا اب تو شاید تمہیں چند دن اور یہیں رہنا پڑ جائے۔ ہاں امی، چچا نے دربار خلافت میں فوجی مشیر کے عہدے کے لیے میری سفارش کی ہے اور مجھے جواب آنے تک یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ بیٹا حجاج کبھی کسی پر مہربان نہیں ہوا، لیکن تم بہت خوش نصیب ہو۔ امی میں اپنے پاؤں پر اٹھنا چاہتا ہوں، اگر دمشق جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنے نئے عہدے کا اہل نہیں ہوں تو میں واپس چلا آؤں گا، مجھے ڈر ہے کہ وہاں بڑی عمر کے لوگ مجھ پر ہنسیں گے، وہ سب یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ خاص رعایت کی۔ بیٹا حجاج لاکھ برائیاں ہیں، لیکن اس میں خوبی ضرور ہے کہ وہ عہدیداروں کا انتخاب کرتے وقت غلطی نہیں کرتا۔ میں خود نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی رعایت کرے، لیکن اگر اس نے تمہاری کوئی بیجا رعایت کی بھی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم نہ صرف خود اپنے منصب کے لیے اہل ثابت کرو بلکہ یہ ثابت کر دو کہ تم اسے زیادہ اہم ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ اور تمہیں ایک اور خبر سنانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ پہلے وعدہ کرو میں جو کچھ کہوں گی تم اس پر عمل کرو گے۔ امی آج تک آپ کا حکم ایسا ہے جس کی میں نے سرتابی کی ہو، جیتے رہو بیٹا۔ میری دعا ہے کہ جب تک دن کو سورج اور رات کو چاند ستارے میسر ہیں تمہارا نام دنیا میں روشن رہے، اور قیامت کے دن مجاہدین اسلام کی ماں کی صف میں میری گردن کسی سے نیچی نہ ہو۔ ہاں امی، وہ خوشخبری کیا تھی؟ ماں نے مسکراتی ہوئے تکیے کے نیچے سے خط نکالا، کہا لو پڑھ لو، تمہاری چچی کا خط ہے۔ محمد بن قاسم نے خط کھولا اور چند سطور پڑھنے کے بعد اس کے چہرے سرخ ہو گئے، اس نے ختم کیے بغیر ماں کے آگے رکھ دیا اور دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیوں بیٹا، کیا سوچ رہے؟ کچھ نہیں امی، بیٹا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی کہ حجاج سے نفرت کے باوجود میں دعا کرتی ہوں کہ زبیدہ میری بہو بنے۔ پچھلے دنوں وہ باپ سے چھپ کر میری ذمہ داری کرتی رہی، اور سچ کہتی ہوں کہ اگر میری کوئی اپنی لڑکی بھی ہوتی شاید میرا اس قدر خیال نہ رکھتی۔ مجھے ڈر تھا کہ حجاج بن یوسف کبھی یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ خدا سے تمہاری عزت ترقی شہرت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ میں جب بھی زبیدہ کو دیکھتی ہوں میرے منہ سے یہ دعا نکلتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ حجاج اسے اپنا داماد بنانے پر فخر محسوس کرے۔ آج میری آرزویں پوری ہوئی، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ صرف اس لیے خوش ہوں کہ تم والی بصرہ کے داماد بنو، بلکہ میں اس لیے خوش ہوں کہ مدینہ، دمشق اور بصرہ میں نے زبیدہ جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ میں چاہتی ہوں کہ دمشق میں یا کہیں اور جانے سے پہلے تمہاری شادی کر دی جائے، تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ آمی، آپ کو خوش رکھنا دنیا میں میری لیے بڑی سعادت ہے، لیکن ماموں جان حجاج سے بہت نفرت کرتے ہیں، اس کے باوجود زبیدہ کو انہی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دیکھتی ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔
3 ہفتوں کے بعد بصرہ، کوفہ، عراق کے دوسرے شہروں میں یہ خبر خیر و استجاب سے سنی گئی کہ حجاج بن یوسف نے، جو عالم اسلام کے کسی بڑی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنے بھائی قاسم کے یتیم اور غریب لڑکے کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دعوتی ولیمہ شہر کے معززین کے علاوہ محمد بن قاسم کے بہت سے دوست اور ہم مکتب شریک تھے۔ اگلے دن حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ دمشق کے خلیفۃ المسلمین کا ایلچی آ گیا، انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں فوراً دمشق بھیج دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار مجھے دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ بے جا رعایت کی گئی۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، قیمتی پتھر اپنی ذہامت سے نہیں بلکہ چمک سے پہچانے جاتے ہیں، میں فقط تمہاری فطری صلاحیتوں کے نشو و نما کے لیے ایسی موزوں ماحول کی تلاش کی ہے۔ دربار خلافت میں تم سیغہ امور حرب کی مجلس شورا کے ایک رکن کی حیثیت سے کام کرو گے۔ اگر تم اپنے رفقائے کار اور خلیفہ کو میری طرح متاثر کر سکے تو یقین رکھو کسی کو تمہاری کم عمری کی شکایت نہیں ہوگی۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، میں حیران ہوں کہ سیغہ امور حرب کی مجلس شورا دمشق میں کیا کرتی ہے؟ خلیفہ نے امور حرب کی تمام ذمہ داریاں تو آپ کو سونپ رکھی ہیں، سپہ سالاروں کے ایلچی براہ راست آپ کے پاس آتے ہیں، نقل و حرکت کی تمام احکامات آپ کی طرف سے آ جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ مجلس شورا تمہارے جیسے سرگرم و بیدار مغز ارکان کی کمی ہے اور ان کا بہت سا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا۔ تم وہاں جاؤ گے تو کم از کم میرے سر سے افریقہ کے ماج کی نگرانی کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ افریقہ کے حالات میں ذرا سی تبدیلی پر امیر المومنین مجھے ہر دوسرے تیسرے مہینے مشورے لینے کے لیے بلاتے ہیں، ممکن ہے تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر مجھے دربار خلافت پر بلانے کی ضرورت محسوس نہ کریں اور میں ترکستان کے ماز کی طرف زیادہ توجہ دے سکوں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، مجھے کب جانا چاہیے؟ میرے خیال میں تم کل ہی روانہ ہو جاؤ، میں چند دنوں تک تمہاری والد اور زبیدہ کو دمشق بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم رخصت ہونے کے تک حبشی غلام نے اندر آ کر حجاج بن یوسف کو اطلاع دی کہ نوجوان حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وہ کہتے کہ میں سراندیب سے نہایت اہم خبر لے کر آئی ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، بلاؤ اسے، اور محمد تم بھی ٹھہرو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سراندیب سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ غلام کے جانے کے تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا، اس کے کپڑے گرد غبار سے ہٹے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر حزن و ملال اور تھکاوٹ کے آثار تھے۔ حجاج بن یوسف نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا، زبیر تم آ گئے، تمہارا جہاز؟ زبیر نے جواب دی، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس اچھی خبر لے کر نہیں گیا، سندھ کے ساحل پر دیبل کے گورنر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا، دوسرے جہاز جس پہ سراندیب کے راجہ نے آپ کے اور خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے وہ بھی لوٹ لیا ہے، اور مسلمانوں کے یتیم بچے جنہیں میں لینے کے لیے یا تک قید کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ مجھے تمام واقعات سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں غم و غصے کے شعلے بھڑکنے لگے، اس کے چہرے پر پرانی ہیبت چاگی، وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا ہوا ہونٹ چباتے ہوئے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دیوار کے قریب رک کر ہندوستان کے نقشے کی طرف دیکھنے لگا، اس کے منہ سے ایک زخمی شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی، سندھ کے راجہ کی یہ جرت! بکریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے لگی۔ شاید اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری افواج شمال اور مغرب میں پھنسی ہوئی ہیں، یہ کہہ کر حجاج زبیر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے ابھی بصرہ میں کسی کو یہ خبر نہیں سنائی؟ زبیر نے جواب دیا، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، سندھ کی طرف سے اس سے زیادہ صریح الفاظ میں ہمارے خلاف اعلان جنگ نہیں ہو سکتا، لیکن تم یہ جانتے ہو اس وقت ہماری مجبوری ہے، ہمیں ایک نئے محاذ کی طرف پیش قدمی کی اجازت نہیں دیتی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ المناک خبر ابھی عوام تک نہ پہنچے، وہ خود جہاد پر جانے کے لیے تیار ہوں یا نہ، لیکن مجھے کوسنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ زبیر نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ سب کچھ خاموشی سے برداشت کریں گے؟ جاج نے جواب دیا، سردست خاموشی کے علاوہ میرے لیے کوئی چارہ نہیں، میں مکران کے گورنر کو لکھتے ہوں وہ خود سندھ کے راجہ کے پاس جائے، ممکن ہے وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہو جائے اور مسلمان بچوں کو اس کے حوالے کر دے۔ زبیر نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ابو الحسن کا جہاز لاپتہ ہونے پر بھی آپ نے مکران کے گورنر کو وہاں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن کا جہاز بھی لوٹا گیا ہے، وہ اور اس کے چند ساتھی ابھی تک راجہ کی قید میں۔ میں خود مکران کے عامل سے مل کر آئی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ راجہ اور اس کے اہلکاروں کا گزشتہ ملاقات میں نہایت ذلت آمیز سلوک کر چکے ہیں، اس لیے وہ بذات خود دوبارہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرے۔ تاہم انہوں نے آپ کا مشورہ لیا بغیر مکران کے سالار اعلیٰ عبید اللہ کی قیادت میں دیبل کے حاکم کے پاس ایک وفد بھیج دیا، جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ دیبل کا راجہ انتہا درجے کا بحرم اور دھرم ہے، وہ عبید اللہ بھی کافی جوشیلا ہے، ممکن ہے وہاں ان کے ساتھ وہی سلوک ہو جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اور راجہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی کسی خطرے کا شکار ہو جائیں۔ حجاج نے کہا، تھا میں عبید اللہ کی واپسی کا انتظار کروں گا، اگر وہ اچھی خبر نہ لایا تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سندھ ایک وسیع ملک ہے، ہمیں وہاں لشکر کشی سے پہلے لمبی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المومنین ترکستان افریقہ اور اس کے بعد شاہ اندلس کی فتح سے پہلے ہمیں سندھ پر لشکر کشی کی اجازت نہ دیں۔ محمد بن قاسم ابھی
تک خاموشی سے باتیں سن رہا تھا۔ اس نے زبیر کی مایوس نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا، خلیفہ کو رضامند کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کے بجائے آج ہی دمشق روانہ ہو جاتا ہوں۔ حجاج نے جواب دیا، برخوردار جاتے ہی خلیفہ کو ایسا مشورہ دے کر تم اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کا اچھا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ تمہاری غیرت اور شجاعت میں کلام نہیں، لیکن دشمنوں کے لیے خالی تدبیروں سے فتح نہیں ہوتے۔ اس میں کے لیے بہت سے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ وہ عراق، عرب اور شام کے کسی مستقر میں ہمارے پاس زائد افواج نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مسلمانوں کے غیرت سے مایوس نہیں ہوں، ایسی خبر ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جنہیں آرام کی زندگی جذبیات سے محروم کر چکے۔ ممکن ہے وہ آپ اپنی عمر کے لوگوں سے مایوس ہوں، لیکن میں نوجوان سے مایوس نہیں ہوں۔ وہ نوجوان جو آپ اور خلیفہ سے اختلاف کے باعث ترکستان افریقہ جا کر لڑنا پسند نہیں کرتے، مسلمان بچوں پر سندھ کے راجہ کے مظالم کی داستان سن کر یقیناً متاثر ہوں گے۔ ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کی حمیت ابھی تک فنا نہیں ہوئی۔ وہ مسلمان جن سے آپ مایوس ہوئے مرے نہیں، سو رہے ہیں، اور قوم کے یتیم بچوں کی فریاد یقیناً ان کے لیے سورہ اسرافیل ثابت ہوگی۔ حجاج بن یوسف گہری سوچ میں پڑ گئے۔ زبیر نے موقع دیکھ کر ایک سفید رومال جس پر ناہید کی تحریر تھی اپنی جیب سے نکال کر اسے پیش کیا اور کہا، آپ کے نام یہ مکتوب ابو الحسن کی لڑکی نے اپنے خون سے لکھا ہے اور مجھ سے یہ کہا تھا اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہو تو میرا یہ خط پیش کر دینا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ حجاج بن یوسف رومال پر خون سے لکھی ہوئی تحریر کے چند سطور پڑھ کر کپ کپا اٹھا اور اس کی آنکھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہونے لگے۔ اس نے رومال محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دیوار کے پاس جا کر ہندوستان کا نقشہ دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے شروع سے لے کر آخر تک یہ مکتوب پڑھا۔ مکتوب کے الفاظ یہ تھے، مجھے یقین ہے کہ والی بصر قاصد کی زبانی مسلمان بچوں اور عورتوں کا حال سن کر اپنی فوج کے غیور سپاہیوں کو گھوڑوں پر زینے ڈالنے کا حکم دے چکا ہوگا، اور اگر قاصد کو میرا یہ خط دکھانے کی ضرورت پیش نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہو، تو شاید میری تحریر بھی بے سود ثابت ہو جائے۔ میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں اور میرا اور بھائی ابھی تک دشمن کی دسترس سے محفوظ ہے، لیکن ہمارے ساتھی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہیں جن کے دل میں رحم کے لیے جگہ نہیں۔ قید خانے اس تاریخ کوٹریوں کو تصور کیجئے جس کے اندر اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا، میں اور میرا بھائی دشمن کی قید سے بچ گیا، لیکن ہماری تلاش جاری ہے۔ ممکن ہے میں بھی کسی تاریخ کوٹری میں پھینک دیا جائے، ممکن ہے اس سے پہلے میرا زخم مجھے میری موت کی نیند سلا دے اور ابرتناک انجام سے بچوں، لیکن مرتے وقت مجھے یہ افسوس ہوگا کہ وہ صبا رفتار گھوڑے جن کے سوار ترکستان اور افریقہ کے دروازے کٹکھٹا رہے ہیں اس قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم اور ایران کے مغرور تاجداروں کے سر پر سائے بن کر کوندی سندھ کے مغرور راجہ کے سامنے کندھوں ثابت ہوگی؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن یہ حجاج اگر تم زندہ رہو تو اپنی غیور قوم کے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو۔ ناہید، ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی